یہاں خیبر پختونخوا کی بات کی گئی، یہاں 11 سال سے تبدیلی سرکار کی حکومت ہے اور وہ تعلیم کو اپنا پرائرٹی ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ بجٹ تعلیم پہ خرچ کر دیا ہے، لیکن شرم کی بات ہے کہ یہاں 30 لاکھ کی بات ہوتی ہے، 48 لاکھ کی ہوتی ہے، 50 لاکھ، لیکن جو لیٹسٹ فگر ہے وہ 55 لاکھ ہے کہ 55 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اور شرم کی بات ہے، ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد 70% بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو پوری پاکستان کے اندر 60% ہے۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے اندر اور اس ملک کے اندر تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اگر شرح خواندگی کو دیکھیں تو ہم سے سری لنکا آگے ہے، بنگلہ دیش آگے ہے، انڈیا آگے ہے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ پر کیپٹا پی ایچ ڈی وہ فلسطین کی ہے۔ فلسطین والے جو کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ان کی لٹریسی ریٹ 100% سے زیادہ ہے، 100% تک ان کی لٹریسی ریٹ ہے۔ پاکستان کی لٹریسی ریٹ سٹک ہے، گزشتہ سالوں سے سٹک ہے، کیونکہ پاکستان انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے تعلیم کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہائر ایجوکیشن ایک بہت بڑے بحران سے گر رہا ہے۔ ہمارے پوری ملک کے اندر جو ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ بحران کا شکار ہے۔ وہ نہ صرف اخلاقی بحران کا شکار ہے، نہ صرف سیکشول ہیراسمنٹ کے کیسز ہے، بلکہ فائنینشیل مس مینجمنٹ کا بھی شکار ہے۔ مجھے آج ایک آفیسر نے بتا دیا کہ اس صوبے کے اندر 10 یونیورسٹیز ایسے ہیں جو بالکل کرٹیکل کیئر میں ہے، آئی سی یو میں ہے، ڈینجرس لیول پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور وسیم حیدر بھائی نے بتا دیا کہ 34 یونیورسٹیز کے اندر 25 ایسے ہیں جن کے اندر وائس چانسلر نہیں ہے، جس کے اندر لیڈرشپ نہیں ہے۔ اس حکومت کی نااہلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کیا ہے، وہ گرتا جا رہا ہے۔ وہ 59 بلین روپے ہے اس وقت، یہ اس سے پہلے 65 ارب تھا۔ 30 بلین اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے۔ اتنا رقم تو پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹی یونیورسٹی اپنے انڈاؤمنٹ کے اندر رکھتی ہے، بلینز آف ڈالر اپنے انڈاؤمنٹ کے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ جو اساتذہ کے تنظیم ہے پپوسا، وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کو اٹھانے کے لیے 500 ارب روپے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے 30 بلین دیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک بحران سے گزر رہے ہیں، ایک تعلیمی بحران سے گزر رہے ہیں۔ اور میں ملاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے خصوصی بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں یو اے ٹی کیمپس اپر دیر میں منظور ہوا تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی کا کیمپس، اس کو ہم نے منظور کرایا تھا۔ اس کے لیے ہم نے 119 کنال زمین خریدی تھی۔ یو اے ٹی کیمپس کے لیے میں نے 25 کروڑ روپے یو اے ٹی کو ٹرانسفر کیے تھے، اس پہ پروفٹ 10 کروڑ روپے آیا ہے۔ لیکن اس حکومت کو اور یہاں کے منتخب نمائندوں کو شرم کرنا چاہیے، شرم ان کو آنا چاہیے کہ وہ پروجیکٹ ان سے ڈراپ ہو گیا۔ جمرگڑھ کے اندر یونیورسٹی کا پروجیکٹ ڈراپ ہو گیا، جو ہمارا میڈیکل کالج تھا تیمرگڑھ کا، وہ کرپشن کا شکار ہو گیا۔ اور ابھی خبریں آ رہی ہے کہ سوات سے بھی 3 یونیورسٹیز کو ان کے فنڈز فریز کر رہے ہیں، ان کو پرائیورٹیز سے نکال رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ میں جماعت اسلامی کے نمائندے کی حیثیت سے اور اس قوم کے نمائندے کی حیثیت سے میں نہ صرف آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ تعلیمی اداروں کے اندر آواز اٹھائیں، بلکہ ہم پولیٹیکل پلیٹ فارم سے آواز اٹھائیں گے۔ اس پہ میں پینل تشکیل دوں گا، وکلا کا پینل تشکیل دوں گا۔ میں اس کو عوامی عدالت میں بھی چیلنج کروں گا، سرکاری عدالت میں بھی چیلنج کروں گا۔ اور میں اس حکومت کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی منصوبہ ڈراپ نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپر دیر کا، نہ لوور دیر کا، نہ چترال کا اور نہ سوات کا۔ کوئی بھی بڑا منصوبہ آپ ڈراپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے، اس پہ سٹینڈ لیں گے۔